الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 10 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم 10 ایسے کاموں کے بارے میں پڑھیں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ فاصل عشرۃ اشیاء لا یغتسل منها مزی و ودی و احتلام بلا بلل و ولادۃ من غیر رؤیت دم بعدها فی الصحیح و علاج بخرقۃ مانعۃ من وجود اللذۃ و حقنۃ و ادخال اصبع و نحوہ فی احد السبیلین ووطء بہیمۃ و میتۃ من غیر انزال و اصابۃ بکر لم تزل بکارتها من غیر انزال۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل نہیں کیا جاتا: مزی، ودی، احتلام بغیر طریقے اور بچے کی ولادت بغیر خون کے دیکھے ہوئے اس کے بعد صحیح قول کے مطابق، اور داخل کرنا کسی کپڑے کے ساتھ جو کہ وجود لذت سے مانع ہو، اور حقنہ کرنے کے ساتھ اور انگلی داخل کرنے کے ساتھ یہ جیسی کوئی اور چیز، سبیلین میں سے کسی ایک راستے میں، اور جانور کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ یا مردہ کے ساتھ وطی کرنے کے ساتھ بغیر انزال کے، اور باقرہ تک پہنچنے کے ساتھ کہ اس کا پردہ بکارت زائل نہ ہوا ہو بغیر انزال کے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تو دیکھیں، گزشتہ سبق کے اندر ہم نے وہ امور پڑھے تھے جن سے غسل فرض ہوتا ہے۔ آج کے سبق کے اندر وہ امور پڑھیں گے جن سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ کل 10 ایسے کام ہیں جن کی وجہ سے غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ فرما رہے ہیں کہ 10 چیزیں ایسی ہیں جن سے غسل نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 1 ہے مزی۔ دیکھیں، جس وقت انسان کو شہوت آتی ہے تو شہوت کے وقت اس کے جو شرمگاہ ہے، مرد کی بھی اور عورت کی بھی، اس سے رطوبت نکلتی ہے، لیکن یہ جو رطوبت ہے یہ منی کی رطوبت سے پہلے نکلتی ہے، اور اس کے نکلنے کی وجہ سے شہوت میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ یہ جو مزی ہے، مزی کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے ودی۔ ودی، یہ دیکھیں، یہ بھی منی کی طرح ہی ہے، سفید ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگوں کو پیشاب پاخانہ کرنے سے پہلے اور پیشاب پاخانہ کرنے کے بعد بغیر لذت کے سفید کا مادہ سا نکلتا ہے، جس طریقے سے منی ہوتی ہے۔ تو یہ ودی اگر نکلی ہے تو اس ودی کے نکلنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ ایسا احتلام جس میں تری نہ ہو۔ دیکھیں، ایک آدمی رات کو سویا تھا، اس نے رات کو خواب دیکھا کہ اس کو احتلام ہو گیا ہے، اور صبح کو جب اس نے اٹھ کے دیکھا تو بستر پر اور اس کے کپڑوں پر اور اس کی شرمگاہ پر منی کے کچھ آثار و علامات اور کچھ نشان بھی باقی نہیں تھا، کوئی تری موجود نہیں تھی۔ تو ایسے احتلام کی وجہ سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا، کیونکہ یہ احتلام نہیں ہے، صرف اس کا ایک خواب اور ایک خیال ہے، حقیقت کے اندر اس کو احتلام نہیں ہوا ہے، کیونکہ اگر منی نکلی ہوتی تو اس کے کچھ نہ کچھ اثرات اور تری ضرور موجود ہونی تھی۔ اور تیسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا کہ بچے کی ولادت ہو بغیر خون کے دیکھے ہوئے۔ دیکھیں، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے فوراً بعد عورت کو خون آتا ہے نفاس کا۔ اگر بچے کی ولادت ہوئی ہے لیکن عورت کو نفاس کا خون نہیں آیا ہے تو اس بارے میں دونوں قول ہیں۔ صاحبین کہتے ہیں کہ غسل واجب نہیں ہوگا، یہی حضرت فرما رہے ہیں، جو صحیح قول کے مطابق غسل فرض نہیں ہوگا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک احتیاطاً ایسی عورت پر بھی غسل کے فرض ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ آگے حضرت نے فرمایا ہے، علاج کہتے ہیں داخل کرنا، خرقہ کہتے ہیں کپڑے کو یا چیتھڑے کو، ایسے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر ذکر کو عورت کی شرمگاہ کے اندر داخل کرنا کہ وہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جس کی وجہ سے شرمگاہ کی لذت حاصل نہ ہو۔ تو ایسے کپڑے کے ساتھ اگر لپیٹ کے داخل کیا ہے تو پھر اس صورت میں بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور اگر وہ کپڑا پتلا تھا یا کوئی اور ایسی چیز تھی جس سے لذت کچھ نہ کچھ حاصل ہوئی ہے، شرمگاہ کی جو گرمی ہے، لذت ہے، وہ حاصل ہوئی ہے، تو پھر اس صورت کے اندر غسل فرض ہو جائے گا۔ فرما رہے ہیں، علاج داخل کرنا ایسے کپڑے کے ساتھ لپیٹ کر جو وجود لذت سے روکنے والا ہو، تو اس سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ اور چھٹے نمبر پہ حضرت نے فرمایا حقنہ کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ دیکھیں، بعض اوقات بیماری ہوتی ہے قبض کی، جس کی وجہ سے ایک آلہ سا داخل کرتے ہیں پخانے کے راستے سے تاکہ اس کی قبض کھل جائے اور اس کو پخانا آ جائے، تو چونکہ اس سے جو مقصد ہے وہ لذت حاصل کرنا نہیں ہوتا ہے، لہذا حقنہ کرنے سے بھی غسل فرض نہیں ہوگا۔ آگے حضرت نے فرمایا ہے کہ انگلی کو داخل کرنے سے یا اسی طریقے سے کوئی اور چیز داخل کرنی ہے۔ اب عورت ہے، عورت نے اپنی شرمگاہ میں یا پخانے کے راستے میں انگلی داخل کر لی ہے لذت حاصل کرنے کے لیے، یہ اسی طریقے سے حضرت نے فرمایا کوئی اور چیز اس قسم کی داخل کر لی ہے،
मतलब मिसाल के तौर पे जो आजकल के एतबार से सेक्स टॉयज़ वगैरह का इस्तेमाल कर लिया है, या मर्द ने अपने पखाने के रास्ते में कुछ इस किस्म की चीज़ दाखिल कर ली है, तो अगरचे ये करना जायज़ तो नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसा कर लेगा तो फिर इस करने की वजह से, चढ़ाने की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये फरमाया कि उंगली दाखिल कर ली, इस तरीके कोई और चीज़ दाखिल कर ली है, फ़ी अहदिस सबीलैनी, पेशाब पखाने के रास्तों में से किसी एक रास्ते में। और आगे फरमाया कि जानवर के साथ वती कर ली है या मुर्दा के साथ वती कर ली है तो फिर इंजाल होगा तो गुस्ल फ़र्ज़ होगा, अगर इंजाल नहीं हुआ है तो गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। ये फरमाया कि वती बहीमा के साथ, जानवर के साथ वती करने से या मुर्दा के साथ वती करने से बगैर इंजाल के तब भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होता है। 8वां ये हो गया और 9वां ये हो गया। 10वें नंबर पे हज़रत ने फरमाया कि बाकरा के साथ उसने कोशिश की थी वती करने की, लेकिन उसका पर्दा बकारत ज़ाइल नहीं हुआ और उसको इंजाल भी नहीं हुआ है। अब इंजाल भी नहीं हुआ है, उसका पर्दा बकारत भी ज़ाइल नहीं हुआ है, तो इस किस्म की जो इसने वती करने की कोशिश की है तो हकीकत के एतबार से वती नहीं है, लिहाजा इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। फरमा रहे हैं कि वो बाकरा औरत तक पहुँचा है, मतलब उससे वती करने की कोशिश की, लेकिन उसका पर्दा बकारत ज़ाइल नहीं हुआ है बगैर इंजाल के, और उसको इंजाल भी नहीं हुआ है, तो इस सूरत में भी गुस्ल फ़र्ज़ नहीं होगा। अगर इन दोनों में से कोई एक काम हो गया है, मतलब इसको इंजाल हो गया था या फिर उस औरत का पर्दा बकारत ज़ाइल हो गया था, तो दोनों सूरतों के अंदर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा।